بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امة بعد امته ولا کتاب بعد کتابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا۔ ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا، ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا، نہ ہوتا نام گر وجہ ضیاء صدیق اکبر کا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا۔ میرے دوست، میرے بزرگ، زباں کہاں سے لائیں، قلم کہاں سے لائیں تعریف صدیق اکبر کرنے کے لیے، جس کی تعریف میں رب کائنات نے اپنے کلام قرآن کریم فرقان حمید میں 30 آیات کو جز بنا دیا ہو، اس صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا، جس صدیق کے لیے رب کائنات کے فرشتے صدیق کے لباس کی طرح کا لباس پہن کر فخر محسوس کریں کہ رب کائنات نے اپنے صدیق کے لباس کی طرح کا لباس پہننے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس صدیق کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جو تعریف میرے جد اعلیٰ، میرے بابا جان سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کی ہے، میں وہی شان آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں کچھ ماڈرن قسم کے لوگ، داڑھی مونچھ کا قتل کرنے والے لوگ، یہ سادات کے اندر اور صدیقی کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ خلا پیدا کر رہے ہیں۔ اس خلا کو پر کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، تذکرہ وہی کیا جائے جو تذکرہ صدیق کا علی نے کیا ہے۔ تو یوں بولیے شان صدیق بزبان مرتضیٰ سننی ہے، تو آئیے سب سے پہلے میں حدیث مبارکہ
پیش کرتا ہوں جو تاریخ مدینہ دمشق جلد 17 کے صفحہ نمبر 111 پر ہے۔ لکھتے ہیں کہ اول من اسلم من الرجال ابو بکر، کہ حارث سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے ہیں۔ ابو یحییٰ سے روایت ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو الذی، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب سے شرم کرتا ہوں کہ ابو بکر کی مخالفت کروں۔ حضرت مولا کائنات ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَلْ أَنَا إِلَّا حَسَنًا مِنْ حَسَنَاتِ ابو بکر، کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، حکیم بن سعد سے مروی ہے میں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ میرے علی کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس رب نے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر سے یہ ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اسی رب کی عزت کی قسم انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، ابو بکر کا لقب الصدیق آسمان سے اتارا گیا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے بابا جان میرے والد ماجد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت کیا، نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ میں نے ان سے عرض کی بابا جان کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بابا جان نے فرمایا قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین، تو انہوں نے فرمایا ابو بکر حضور سر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے بعد عمر ہیں۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان کا نام لیا ہے، اور فرمایا میں اس خوف سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا مقام ہے، میں نے اس لیے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کے بعد کون ہے، میں نے اس خوف سے نہیں پوچھا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میرے آقا میرے بابا جان نے خود فرمایا کہ عمر کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ عثمان ہے، اور عثمان کے بعد اگر کسی کو افضل جانتے ہو تو وہ ایک عام مسلمان کی طرح میں مسلمان ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ مولا کائنات کی عاجزی تھی، یہاں بتانا مقصود تھا کہ ان عقل کے اندھوں کو سمجھانا مقصود تھا کہ جو لوگ ابو بکر اور عثمان ابو بکر اور عمر کو مجھے ان سے افضل قرار دیتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ہے کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، حالانکہ آپ کی فضیلت پر بے شمار احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے مولا کائنات کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا؟ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر و عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اسی طرح علامہ ذہبی کی حدیث ہے، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد بولتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا واللہ العظیم، ھذا واللہ العظیم قالہ
علی وهو متواتر عنه لأنه قاله على منبر الكوفة فلعن الله الرافضة ما أجهلهم کہ اللہ کی قسم یہ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، اور یہ قول حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کوفے کے منبر سے ارشاد فرمائی ہے، لیکن اللہ عز و جل روافض پر لعنت فرمائے۔ کتنے یہ جاہل لوگ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی تنقیص کرتے ہیں۔ ذرا سنیے تو صحیح، صحابہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں نا۔ حضور کی شان کیا ہے؟ جہاں حضور قدمین شریفین رکھتے ہیں، رب کائنات اس شہر کی قسم یوں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کعبہ ہے، اس کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں صفا اور مروہ ہے، اس کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں رب کائنات کے محبوب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے قدمین ہیں، نہیں، میرے محبوب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم اس لیے ہے، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، میرے محبوب اس کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ جہاں مصطفیٰ کی پیدائش ہو جائے وہ شہر افضل ہو جاتا ہے۔ اب صرف یہی نہیں میرے دوست، میرے بزرگ، ذرا عشق کے دل سے سنیے، اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے گھوڑوں کے پاؤں سے جو ٹاپ سے نکلنے والی جو مٹی ہے نا، اس مٹی کی بھی رب قسم ارشاد فرماتا ہے۔ ہاں کسی کو شک ہونا تو ذرا سورہ والعادیات کو نکال لے، رب کائنات کیا فرماتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی پتے کی بات ہے، عشق والوں کے مچلنے کی بات ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ کی قسم نہیں، محبوب آپ کے صحابی کی قسم نہیں، محبوب آپ کے صحابی کے تابعی کی قسم نہیں، محبوب تابعی کے تابعی کے تابعی کی قسم نہیں، محبوب اہل بیت کی قسم نہیں، محبوب ولی کی قسم نہیں۔ یہاں قسم کس کی ہے؟ محبوب جس گھوڑے پر میرا بندہ جو تم سے محبت کرنے والا ہے، وہ عاشق رسول جس گھوڑے پر بیٹھے گا، اس گھوڑے کی بھی نہیں، اس گھوڑے کے سم کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے، میرے محبوب اس مٹی کی قسم ہے، میرے محبوب اس مٹی کی قسم ہے جو رب کے محبوب کے ساتھ جڑ جائے، وہ اس جس سواری پر بیٹھے اس سواری کی عظمت اتنی ہو جاتی ہے کہ رب کائنات اس کے قدم کے ساتھ رکھنے والی لگنے والی مٹی کی بھی قسم ارشاد فرمائے۔ اور اس صحابی کا کیا مقام ہوگا جو صحابی ہر وقت حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت محمد بن عقیل سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہوئے پوچھا ایھا الناس، اے لوگو، اخبرونی، کیا میں تجھے خبر دوں، باشجع الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوت والا، طاقت والا، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا قالو، جی ہاں یا علی خبر دیجئے۔ کہا، فرمایا قلنا انت یا امیر المومنین، یا امیر المومنین ہمیں خبر دیجئے، کیا خبر ہے؟ قال اما انی ما بارزت احدا الا تصفت منه ولكن اخبروني باشجع الناس قالوا لا نعلم فمن؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انه لما كان یوم بدر جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیلا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا
بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه فهذا أشجع الناس. ذرا سنیے لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ مولا مشکل کشا نے سوال کیا. انہوں نے کہا آپ ہیں. لوگوں نے کہا آپ ہی تو ہیں، کیونکہ آپ کون ہیں؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علیلا سیف الا ذوالفقار. آپ ہی تو وہ ہو کہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. آپ ہی تو وہ ہو جن کے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. آپ ہی تو وہ ہو جن کے لیے شیر خدا کا لقب دیا ہے. آقا ہمارے امام اے علی آپ ہی تو ہو. انہوں نے کہا آپ ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں سب سے بہادر ابو بکر ہیں. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا کیونکہ غزوہ بدر کے دن جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عریش یعنی چھپر نما ایک کوٹھری بنائی، ایک خیمہ تیار کیا، تو ہم نے کہا کہ حضور کے ساتھ کون رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور کی طرف نہ بڑھ سکے. باخدا ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا سوائے ابو بکر کے. وہ حضور سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار سونت کر اس مستعدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جو ہی کوئی دشمن ادھر کا رخ کرتا ابو بکر اس کی جوابی کاروائی کر کے اس کے پڑخچے اڑا کر پھینک دیتے. کون بہادر ہوگا؟ ابو بکر. اس وقت جس وقت جان کی پڑتی تھی لوگوں کو، اس وقت بھی اگر کوئی کھڑا تھا وہاں پر تو وہ ابو بکر تھا. وہ ابو بکر تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. آج کا ملا فتوے لگاتا ہے نا کہ اس جنگ میں سے وہ صحابی بھاگ گئے تھے، وہاں صرف مولا کائنات تھے. مولا کائنات فتویٰ دیتے ہیں اے ملا تیرے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے خشخشیاں داڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر تُنے فتویٰ دیکھنا ہے میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں وہ فتویٰ علی کا یہ ہے کہ سب سے بڑا بہادر اس وقت وہ تھا جو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا. جو بھی دشمن وہاں آتا تھا اس کے وار کو کاٹ کر میرا ابو بکر اس کو وار کو کاٹ دیتا تھا اور اسے دفع دور کر دیتا تھا. اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ اسی طرح حضرت ابو خیر سے روایت ہے، حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر الصدیق کان اول من جمع القرآن بین اللوحین. کہ قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر پانے والا کون پوچھا گیا تو میرے مشکل کشا نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر پانے والے ابو بکر ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو 2 جلدوں میں جمع کر کے دیا ہے. جامع القرآن کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، لیکن یہاں مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فضائل صحابہ میں یہ حدیث مبارکہ 513 موجود ہے، یہ بھی فرما رہے ہیں. اب دیکھیے عقیدہ اہل سنت یہ عام نہیں ہے، یہ کل کا نہیں ہے، پرسوں کا نہیں ہے، 100 سال کا نہیں ہے. آئیے میں بتاتا ہوں. عقیدہ اہل سنت وہی ہے جو عقیدہ علی کا ہے. عقیدہ اہل سنت وہی ہے جو عقیدہ حضرت عثمان کا ہے. عقیدہ اہل سنت وہی ہے جو عقیدہ عمر کا ہے. عقیدہ اہل سنت وہی ہے جو صدیق کا ہے. حضرت مولا مشکل کشا روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آتا ہے، مجھے بلاتے ہیں. بلا کر کہا علی میرا وقت وصال آنے والا ہے، علی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کیا کرنا ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح. کہا کہ یہ کرنا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے، آقا سے جا کر عرض کرنا ہے آقا آپ کا صدیق حاضر ہو چکا ہے. وہ صدیق جو غار میں بھی ساتھ تھا، وہ صدیق جو سفر میں بھی ساتھ تھا، وہ صدیق جو حضر میں بھی ساتھ تھا، وہ صدیق جو ہر وقت ساتھ تھا. آقا وہی صدیق آج آپ کی بارگاہ میں اس وقت پہنچ چکا ہے جب صدیق دنیا سے رخصت ہو گیا، اب پہنچ چکا ہے. آقا اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے. آقا اندر آنے کی اجازت دے دیجئے. کہا اگر حضور نے اجازت دے دی تو مجھے وہاں دفن کر دینا ہے، اگر حضور نے اجازت نہ دی تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا ہے تاکہ
لوگ میرے لیے وہاں پر دعا کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، میرے مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے فرماتے، اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بھی کہا یا علی وہ ہاتھ تو آگے کریں۔ حضرت علی ہاتھ آگے کرتے ہیں، میرے مشکل کشا کے ہاتھوں کو چوم کر حضرت ابوبکر صدیق آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آج ان کے ساتھ تفرقہ پیدا کرنے والے، ان کے ساتھ تفریق کرنے والے اس جہنمی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا تو پیار ایسا تھا۔ رب فرماتا ہے رحماء بینہم، رب فرماتا ہے وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، رب تو فرماتا ہے وہ جنتی ہیں۔ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب حضرت مولا کائنات کے ہاتھوں کو چوما ہے، کہا علی ہاتھ تو آگے کریں گے، ہاتھ آگے کیے، حضرت علی کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، آنکھوں کے ساتھ لگا کر فرماتے ہیں، یوں کہتے ہیں اے علی یہ وہی ہاتھ ہیں نا جن ہاتھوں نے میرے آقا کو غسل دیا ہے۔ علی فرماتے ہیں ہاں میرے حضور، میرے امام، میرے ابو بکر، یہ وہی ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی کو غسل دیا تھا۔ عرض کرتا کہتے ہیں علی انہی ہاتھوں سے میرے جسم کو بھی غسل دینا ہے، تاکہ جن ہاتھوں نے مصطفیٰ کے جسم کو ٹچ کیا ہے، جن ہاتھوں نے مصطفیٰ کے جسم کو مس کیا ہے، علی وہی ہاتھ میرے جسم کے ساتھ بھی لگ جائیں گے، مجھے شرف ملے گا۔ ذرا سنیے، کہا اس کے بعد مجھے خوشبو بھی دینی ہے، مجھے حضور کے روضہ اقدس کے پاس لے جانا ہے، اجازت طلب کرنی ہے۔ اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھل جائے تو سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے اجازت دی ہے، اگر دروازہ کھول دیا جائے تو مجھے وہیں دفن کر دینا ہے، ورنہ واپس لا کر عامت المسلمین کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، تا وقتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں آپ کی جب آپ کا روح جب قبض ہو جاتی ہے، جب روح قبض ہو جاتی ہے، میں آپ کو غسل دیتا ہوں، غسل دینے کے بعد آپ کے کفن کا بندوبست کر کے کفن پہناتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اللہ اکبر، وہ مشکل کشا ہیں اپنے صدیق اکبر کو کندھا دیتے ہیں، وہ کندھا دیں اور یہ تفرقہ پیدا کریں، یہ لوگ آج کے ان کے درمیان فرق پیدا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حضور کے در اقدس پر لے گیا، روضہ مطہرہ کے دروازے پر لے کر یوں کہا، سنیے ذرا سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، میں نے یوں کہا آقا آپ کا غلام آ چکا ہے، آپ کا حبیب آ چکا ہے، آپ کا صدیق آ چکا ہے، آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، اس کو اجازت چاہیے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں فسمعت قائلا یقول ادخلوا الحبیب الى الحبیب فانه الحبیب الى الحبیب مشتاق۔ یہ ہے وہ سند کہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج تو یہ تو صدیق تو نور کی بات ہے، آج تو لوگ حضور کو کہتے ہیں مر کر مٹی ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے ان مقرب صحابہ نے ہمیں بتا دیا، اے مر کے مٹی کہنے والو تم خاک میں مل جاؤ، میرا مصطفیٰ نہ کر مرا تھا نہ آج مرا ہے، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے تو اجازت طلب کی ہے، آقا کے غلام نے، سیدنا صدیق اکبر نے اجازت طلب کی ہے کہ میرے آقا سے اجازت طلب کرنی ہے، اگر آقا نے اجازت دے دی نا تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا ہے۔ حضرت مولا کائنات روایت کرتے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں کرتا کہ کوئی کہہ دے کہ یہ جی ان کی اپنی بڑی گھڑی ہوئی ہے، ان کی اپنی یہ حدیثیں ہیں، مولا کائنات کی حدیث ہے، یہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اندر سے آواز کیا آتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قفل لگے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے دروازوں کو جیسے تالے لگے ہوئے تھے، میں نے دیکھا تالے خود بخود کھل جاتے ہیں، جیسے تالے کھلتے ہیں، میں نے دیکھا دروازے خود کھل جاتے ہیں، جیسے دروازے کھلے، کوئی دربان نہیں کھول رہا، کوئی واکی ٹاکی نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے کہ یہاں سے چلتے ہوئے وہاں کال کر دی ہوگی کہ یہاں بندہ آ رہا ہے دروازہ کھول دو، نہیں، وہ دل مصطفیٰ تھا، یہ دل صدیق ہے، وہ زبان علی تھی، زبان علی سے نکلا جملہ دل مصطفیٰ کی طرف گیا، کان سماعت مصطفیٰ ہوئی اور وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ کیا جواب آتا ہے؟ ابو بکر آپ سے داخلے کی اجازت مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ، پھر میں نے دیکھا روضہ اقدس کا دروازہ کھل گیا، آواز آئی علی حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو، بے شک حبیب
ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے، حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے، اس سے بڑی اور کون سی سند چاہیے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی طرح اب ذرا دیکھیے، حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں، صلی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ العصر ثم خرج یمشی فرآ الحسن یلعب مع الصبیان فحملہ علی آتکہ وقال بأبی شبیہ النبی بالنبی لا شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ اب آپس میں اس طرح یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کا مذاق بھی کرتے ہیں۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے۔ مزاح ہوتا ہے دل خوش کرنے اور مذاق ہوتا ہے کسی کی دل آزاری کرنا۔ وہ مزاح کرتے ہیں، دل خوش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ کے مدینے کے صحن میں آتے ہیں۔ جیسے صحن میں آئے تو ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ چاچو چاچو کی آواز یا سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لے کر پکارا ہوگا۔ جیسے بھی آپ کو پکارا، آپ نے فوراً ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اور ساتھ ہی علی کھڑے تھے، اور علی سے مسکراتے ہوئے کہا، علی یہ حسن تو بالکل شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو آپ کی طرح نہیں ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ آپ کی طرح نہیں ہیں۔ علی مسکرا رہے ہیں، علی مسکرا رہے ہیں، یہ ہے محبت۔ رحماء بینہم کا آئینہ، رحماء بینہم کا آئینہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے بابا جان مولا مشکل کشار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امرنا فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابا بکر فی الصلاة فرضینا لدنیانا ما رضینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فقدمنا ابا بکر رحمہ اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو ہم نے اپنے معاملات میں غور و فکر کیا، تفکر کیا، کس کو آگے بڑھایا جائے، کس کو یہ اتنی بڑی امت کی اتنی بڑی ذمہ داری دی جائے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے غور کیا، تفکر کیا، بس ہم نے پایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز میں ہم سے آگے فرمایا تھا، امام بنایا تھا، چنانچہ ہم اپنی دنیا کے معاملات کی ذمہ داری کے لیے اس پر راضی ہو گئے جس پر حضور ہمارے دین کے معاملات میں راضی ہوئے۔ پھر ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو مقدم کیا، یعنی نماز کا امام کس کو بنایا؟ صدیق کو بنایا، خلافت کا بھی امام صدیق کو بنایا۔ جو ہمارے دینی معاملات میں ہمارے مسلح پہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی معاملات میں ہمارا پیشوا کیوں نہیں بن سکتا؟ فرماتے ہیں ہم نے پھر فیصلہ کر دیا، یہ اجتماعی فیصلہ تھا تمام صحابہ کا۔ اچھا یہاں تاریخ والے کتنے بددیانت ہیں نا، یہ کہتے ہیں ادھر علی جو ہیں وہ تدفین میں لگے رہے اور ادھر جو چار بندے بیٹھے اور انہوں نے ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا۔ عقل کے اندھو علی سے پوچھو، علی کیا کہتے ہیں؟ ہم نے غور و تفکر کیا کس کو امام کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو غور و تفکر کے بعد ہمیں یہ پتا چلا جو 19 نمازیں یا 17 نمازیں رسول اللہ کو پڑھا سکتا ہے، ان کی زندگی میں پڑھا سکتا ہے، اور رسول اللہ جس کو ہمارا امام بنا سکتے ہیں، وہ دینی معاملات میں اگر امام بنا سکتے ہیں تو یہ انہوں نے یہ ہمیں اشارہ دے دیا ہے کہ دنیاوی معاملے میں بھی یہی تمہارا امام ہے۔ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ہم نے مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے عرض کی کہ ابوبکر کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے۔ کس سے پوچھا؟ مولا مشکل کشا سے پوچھا کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر وہ شخصیت ہے جن کا رقب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر الصدیق رکھا ہے، الصدیق رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں،
مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان محبت کیسی ہے ذرا سنیے. میرے مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے شہزادے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں فَأَخَذَّتْ أَبَا بَكْرٍ الْخَاصِرَةَ فَجَعَلَ عَلِيٌّ يُسْخِنُ يَدَهُ. فرمایا حضرت ابو بکر کی کوک میں درد اٹھا تو حضرت علی نے اپنا لعاب آگ سے گرم کر کے پھر آپ پر پھیر دیا تو اس کی وجہ سے آپ کا درد دور ہو گیا. یعنی دم مولا مشکل کشا سے کروا رہے ہیں کون؟ سیدنا صدیق اکبر. ایک مرتبہ نا امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ علی گفتگو کر رہے ہیں. میرے بابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھے ہوئے، ٹکٹکی کہتے ہیں جیسے ایک نظر جمی ہوئی ہے وہاں سے ہل نہیں رہی، ٹکٹکی باندھے ہوئے مولا مشکل کشا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ذرا سنیے، تصور کیجئے کہ کتنی محبت تھی رحماء بینہم کی. یہ کیسی تصویر تھی، یہ کیسی تصویر ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ٹکٹکی باندھے ہوئے مولا مشکل کشا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. جب محفل کا اختتام ہوا میرے بابا جان میرے حجرے میں آئے. میں نے کہا کہ بابا جان آج میں نے عجیب بات دیکھی ہے. کہا میری عائشہ کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا جان میں نے یہ دیکھا کہ آپ مسلسل علی گفتگو، آپ کے سامنے علی گفتگو کر رہے ہیں، آپ مسلسل علی کے چہرے کی تک دے رہے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. یا بابا جان یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا عائشہ تم نے یہ نہیں سنا ہے کہ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ کہا کیا فرمایا؟ کہا یہ فرمایا النظر وجہ علی عبادہ، جو علی کے چہرے کی طرف دیکھے وہ عبادت ہے. علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے. علی گفتگو کر رہے تھے، میں تو اپنی عبادت کر رہا تھا. یہ صدیق ہیں، وہ چہرہ علی کو دیکھ کر فرما رہے ہیں. صدیقہ عائشہ آپ کو پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے النظر وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے. وہاں راوی تھا نا، راوی تھے لکھنے والے، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا آقا ہم تو یہاں موجود ہیں، علی کو دیکھ لیں گے، عبادت کر لیں گے. آقا یہاں جو موجود نہیں ہے اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. ان کی آپس میں محبت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ذرا سنیے. بلا شبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے بھی دوست ہیں. آپ کے لیے رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ کے لیے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، آپ کے لیے سورہ واللیل کو نازل فرمایا. آپ کے لیے رب کائنات نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر کا تغمہ دیا. آپ کے رب کائنات نے ہر وہ نعمت اتاری ہے جس نعمت سے انہیں خوشی ملتی تھی. فرمایا آپ ثانی اثنین ہیں، اور ہم آپ کے شرف کو اور آپ کے خیر ہونے کو جانتے ہیں. بے شک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں نماز کی امامت کا حکم دیا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت روایت کرتے ہیں، امام حافظ الحدیث اور اسی طرح دار قطنی میں محب الدنیا تبری میں، کہ ہم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے سنا کہ مولا مشکل کشا میرے بابا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک ابو بکر 4 باتوں کی طرف سبقت لے گئے کہ جو مجھے نہیں ملی، جو مجھے نہیں ملی وہ 4 باتوں میں سبقت لے گئے. ہم نے پوچھا علی آپ تو قرابت دار ہو، آپ تو حضور کے قرابت میں ہو، آپ کو حضور نے اپنی جخت جگر دی ہیں، آپ کے لیے حضور نے بڑی بڑی فضیلتیں دی ہیں. کہا وہ اپنی جگہ، لیکن جو ابو بکر کو 4 فضیلتیں ملی ہیں وہ 4 فضیلتیں مجھے نہیں ملی. کہا وہ کون سی ہیں؟ کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون؟ ابو بکر ہیں. فرمایا ہجرت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون؟ کہا ابو بکر ہیں. حضور کے غار میں سب سے پہلا یار کون؟ کہا ابو بکر ہیں. فرمایا نماز کی حالت میں، نماز ابھی فرض بھی نہیں ہوئی، سب سے پہلے نماز پڑھنے والا کون؟ کہا ابو بکر ہیں. کہا یہ وہی باتیں ہیں جو مجھ پر ابو بکر کو سبقت لے کر چلی گئی ہیں. اعلیٰ حضرت
مزید لکھتے ہیں کہ اسی طرح دارقطنی کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے خدمت اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر کس کو خلیفہ فرمائیں گے؟ ارشاد ہوا نہیں، ابھی نہیں۔ کہا حضور کب؟ کہا اگر اللہ تعالیٰ تم میں بلائی جانے گا تو جو تم میں سب سے بہتر ہوگا اس پر تمہیں والی بنا دے گا، اس پر تمہیں خلیفہ بنا دے گا۔ حضرت مولا مشکل کشار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس رب کے دست قدرت میں میری جان ہے، ابو بکر کو ہمارا والی رب نے فرمایا ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی یہ ڈگری اس کو مل چکی ہے۔ مصطفیٰ کی زبان نے فرمایا ہے میں خلیفہ نہیں بناتا۔ اب یہاں بھی کچھ عقل کے اندھے تاریخین والے جو ہیں، تاریخ لکھنے والے، اب ہم تاریخ کو پڑھیں یا حدیث کو پڑھیں، وہ عقل کے اندھے لکھتے ہیں جی حضور نے قلم مانگا تھا تو ابو بکر نے اور عمر نے قلم نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو ہماری خلافت یہاں سے چلی جائے۔ ارے عقل کے اندھو، میرے مشکل کشا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور ہمارا خلیفہ بنائیں، حضور نے انکار کر دیا، خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا میں نہیں بناؤں گا، تم میں سے جو بہتر ہوگا رب کائنات اسے تمہارے لیے سلیکٹ کر کے تمہارا والی بنا دے گا۔ تو جب ہم نے دیکھا عمر کے سامنے بھی، علی کے سامنے بھی، عثمان کے سامنے بھی، ہم نے جب دیکھا کہ ہمارا امام مصلی پہ حضور نے کھڑا کیا ہے ابو بکر کو، ہم جان گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری میں یہی آ چکے ہیں، یہی ہمارے والی ہیں، یہی ہمارے امام ہیں۔ کون منکر ہو سکتا ہے؟ ذرا انکار کرو پھر اس قرآن کی آیت کا، جاؤ دائرہ اسلام سے خارج، تم سے پھر بات کیا کرنی ہے۔ اب دیکھیے ایک اور بات، ایک اور حدیث، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی چاہنے والے مولا مشکل کشا کرم اللہ الکریم روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر کھولا۔ ذرا سنیے، میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی حیدر کرار، یہ کیسے ہیں؟ میرے مشکل کشا فرماتے ہیں ان اللہ فتح حاضی الخلافہ علی یدی ابی بکر، فرمایا اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلافت کو ابو بکر کے ہاتھ پہ کھولا اور دوسرے خلیفہ عمر کو بنایا، تیسرے خلیفہ عثمان کو بنایا اور اسے میرے ساتھ ختم کیا، اور نبوت حضور پر ختم ہوئی ہے، خلافت مجھ پہ ختم ہوئی ہے۔ یہاں پر حضرت امام حسن پاک بھی، وہ بھی خلیفہ ہیں، لیکن یہ خلیفہ علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ علی کی خلافت کو پورا کرنے کے لیے حضور نے فرمایا تھا 30 سال خلافت رہے گی، تو 30 سال میں سے 6 مہینے کم رہتے تھے، اس خلافت کو پورا میرے بابا جان امام حسن مجتبیٰ نے کیا، تو یہ بھی خلیفہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خلافت بھی حضرت علی کی ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں خاتم النبیین، نبوت کو ختم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، خلافت کو ختم کرنے والا علی ہے۔ بہرحال حضرت اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں عرض کی گئی، اے امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں بہتر کون ہے؟ میرے آقا، میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کی پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ میں نے عرض کی پھر کون ہے؟ فرمایا عثمان۔ میں نے عرض کی آقا پھر کون ہے؟ فرمایا انتا، پھر میں ہوں۔ حضرت علی نے اپنے بھی بتا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بتایا، یہاں اپنا بھی بتا دیا کہ پھر میں ہوں۔ اگر یہ حدیث دیکھنی ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ تاریخ مدینہ اور دمشق میں جلد 24 صفحہ نمبر 311 پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اگر اس کی تشریح پڑھنی ہے، تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کرم اللہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے جانچا، یہ کون جانچنے والا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، یہ وہی علی علم کا دروازہ۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے اس کو جانا
کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کے حق میں نازل ہوئی کہ ابوبکر کے والدین اسلام لے آئے تھے اور ان کے علاوہ کسی مہاجر صحابی کے والدین اسلام نہ لائے تھے، اس لیے رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اس انسان یعنی ابوبکر کے والدین کے بارے میں وصیت کر دی ہے، وصیت کر دی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی اے امیر المومنین، مہاجرین اور انصار نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت پر سبقت کیسے کی؟ جبکہ آپ وہاں موجود تھے نا، آپ وہاں موجود تھے، تو امیر المومنین مہاجرین اور انصار نے علی صدیق کو کیسے مان لیا؟ کیسے مان لیا؟ آپ اسبق تھے، آپ کی منقبت ان سے زیادہ روشن حضور نے فرمائی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ حدیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ ہے، یہاں پر میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا مولا مشکل کشا جلال میں ہیں اور جلال میں آتے ہوئے فرمایا تیری بربادی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا تو برباد ہو جا، تباہ ہو جا، غرق ہو جا، تو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ مولا مشکل کشا جلال میں آئے، فرمایا تیری بربادی ہے، تیری بربادی ہو۔ ابو بکر مجھ پر 4 باتوں میں سبقت لے گئے جن میں سے مجھے کوئی نہیں پہنچی، وہ یہ پہلی بات وہ مجھ سے پہلے اسلام لانے والے ہو گئے، دوسری بات وہ ہجرت میں مجھ پر سبقت رکھنے والے ہیں، تیسری بات وہ غار میں رسول اللہ کے مصاحب ہیں، چوتھی بار وہ نماز قائم کرنے میں اسبق ہیں۔ اس روز میں شعب میں اسلام کے اظہار اور اخفاء میں تھا، قریش میری تحقیر کرتے تھے، خدا کی قسم اگر ابو بکر ساتھ چھوڑ دیتے تو دونوں طرف دین نہ پہنچتا اور لوگ تعلوت کی طرح کرغا ہوتے، اور فرمایا تجھ پر افسوس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مذمت کی ہے اور ابو بکر کی مدح کی ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو گے تو بے شک اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے اور ان کی روح کو میرا سلام پہنچے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے مشکل کشا فرما رہے ہیں، میرے علی فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں علی اور ابو بکر کی محبت کا بتاتا ہوں۔ فرماتے حضور رسالت میں آپ کے وصال پاک کے 6 دن کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت علی آپ کی زیارت کے لیے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو فرمایا اے خلیفہ رسول آپ سبقت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے کانوں نے سنا ہے، رسول اللہ کی زبان اطہر سے سنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی میرے لیے ایسے ہے جیسے میں اپنے رب کے لیے ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، علی میرے لیے ایسے ہے جیسے میں اپنے رب کے لیے ہوں، میں اس علی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ حضرت مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو بکر میں اس شخص سے کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اور فرماتے ہوئے میرے کانوں نے سنا، علی کے کانوں نے سنا، کسی اور نہیں سنا، میں نے سنا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے سوائے ابو بکر کے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مجھے جھٹلایا نہ ہو، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دروازے پر سوائے ابو بکر کے دروازے کے اندھیرا ہو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ سے یہی سنا ہے کہ رب کائنات کے محبوب کے ان محبوب؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں ہاں اے میرے امام اے ابو بکر میں نے یہی سنا ہے، یہی سنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تو کہا تو پھر اگر یہ سنا ہے نا آپ نے اے علی میں نے یہ سنا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں نے یہ سنا ہے میرے لیے علی ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے میرے بارے میں سنا، میں نے آپ کے بارے میں سنا، آئیے نا پھر دونوں ہاتھ پکڑ کر دونوں اکٹھے داخل ہو جاتے ہیں، دونوں اکٹھے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے محبت، رحماء بینہم۔ آج تو ان کو فرق کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو آپ قرآن کی سنیں گے یا ان ملوٹوں کی سنیں گے؟ کسی کی بھی نہیں سننی، ہم نے قرآن کی سننی ہے، ہم نے یہی سننی ہے۔ ہر صحابی نبی
جنتی جنتی. کیوں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. کسی مولوی نے نہیں کہا کہ کوئی کہے کہ آج کے 14ویں صدی کے نے کہہ دیا، نہیں، میرے رب نے فرمایا ہے. اس میں شک نہیں کہ بدر سے پہلے والے، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہیں، رتبے میں الگ ہیں. یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے، رتبے میں الگ ہیں، لیکن وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام بندے کا نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ان سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جنت کا. جنت میں سارے برابر ہیں، جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اسی طرح ممبر بچھے ہوں گے، اسی طرح کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، رسول اللہ درمیان میں ہوں گے، علی سیدھی جانب ہوں گے، عمر سیدھی جانب، عمر حضرت ابوبکر صدیق سیدھی جانب ہوں گے، عمر الٹی جانب ہوں گے، عثمان الٹی جانب ہوں گے. پتہ ہے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے میرے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرمایا کہ علی، میرے آقا نے فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ علی دے گا، جنت میں وہی جائے گا جسے ٹکٹ علی دے گا. تو پتہ ہے علی نے کیا فرمایا؟ ابوبکر آپ کو پتہ ہے ٹکٹ بھی اسی کو ملے گا جو ابوبکر اور عمر کو سے محبت کرنے والا ہوگا. یہ ٹکٹ ہے جنت کی بانٹیں ابوبکر اور عمر کی وجہ سے، اور یہ آج تفرقہ پیدا کریں. بہرحال اب ایک اور حدیث مبارکہ، سب سے بڑا غنی کون ہے؟ میرے مشکل کشا کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، شعبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، جو لوگوں میں اپنے نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہے اور ان میں سب سے بڑے غنی اور ان میں سب سے زیادہ منزلت پانے والے کو دیکھنا اگر ہو، میرے اس علی کو دیکھ لے. ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اگر سب سے بڑے غنی کو دیکھنا ہے میرے علی کو دیکھو، سب سے بڑے منزلت والے کو دیکھنا ہے میرے علی کو دیکھو، سب سے بڑے قرابت والے کو دیکھنا ہے میرے علی کو دیکھو. اور پھر مولا مشکل کشا نے بتائے ہاتھ پکڑ کر حضرت علی نے ہاتھ پکڑا حضرت صدیق اکبر کا، تو فرمایا ہے لوگوں، مصطفیٰ کے اس غلام نے درست کہا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام وہ ہمارا امام، انہوں نے ہمارے امام نے درست کہا ہے. لیکن ذرا سنو، جو سب سے زیادہ شفقت والا دیکھنا ہے وہ ابوبکر کو دیکھ لو، وہ ابوبکر کو دیکھ لو. یہ ہے میرے آقا کے امام، میرے آقا کے غلاموں کا انداز، ہمارے اماموں کا انداز. ایک اور خاص بات جو مولا مشکل کشا نے بتائی ہے، اس پر مجھے نظر نہیں آیا لنگر اس لیے، اس پر تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا آج، تو جس کو بولتے ہیں نا کہ وہ دل مچلنے لگا اور خوشی کے مارے مجھے آنسو نکل آئے. میرے مشکل کشا پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ینادی، ایک منادی ندا کرے گا، کیا؟ سابقون الاولون، این سابقون الاولون، کہاں ہے سابقون الاولون؟ کہا جائے گا کون ہے وہ سابقون الاولون؟ کہا ابوبکر صدیق کہاں ہیں؟ بس ابوبکر کے لیے اللہ پاک خاص تجلی فرمائے گا اور لوگوں کے لیے عام تجلی ہوگی، خاص تجلی ہوگی. یہ شہید جو ہے نا، شہید جب شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ عام زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے نہیں، عام شہید نہیں، یہ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہوتا ہے، تحفظ ختم نبوت کے لیے شہید ہوتا ہے، ناموس رسالت کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے شہید ہوتا ہے، ناموس صحابہ کے لیے شہید ہوتا ہے. اس شہید کو نا شہادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کے خدا یعنی رب کائنات کا دیدار ہوتا ہے. اس شہید کو جنت میں ساری نعمتیں ملیں گی، بن مانگے ساری نعمتیں ملیں گی. اس سے پوچھا جائے گا کچھ اور نعمت چاہیے؟ کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، دوبارہ شہید کیا جائے. کہا یہ کیا بات ہے، یہ کون سا تو نے مطالبہ کر دیا؟ کہا جو شہادت کے وقت میرے رب ذوالجلال کے دیدار کی جو لذت تھی نا، وہ لذت ابھی تک مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے مجھے بار بار بھیجا جائے، بار بار میں شہید ہوں، بار بار میں رب کا دیدار کروں. تو اس طرح اس جنتی کو پانچوں وقت کی نماز جو پڑھنے والا ہوگا، رب کائنات کا اسے پانچوں وقت کی نماز میں دیدار ہوگا. تو کہا کہ صدیق کے لیے ہر وقت ہر لمحہ دیدار خدا ہو رہا ہوگا. وہ دیدار، وہ خاص تجلی صدیق کے لیے ہوگی. اور آخر میں ایک اور بات کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ امی جان، ہماری امی جان سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب بھی صحابہ کا نام آئے، صحابیات کا نام آئے نا،
تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کہا کریں، عنہ ضرور کہا کریں، کیونکہ رب نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ قرآن سمجھ کر کہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ باغ فدق ہوا جی، تو اس فدق کی وجہ سے جو ہے نا سیدہ ان سے ناراض تھی۔ ارے عقل کے اندھو، کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ کون صدیق؟ اللہ اکبر، پوچھا گیا نا، کہا صدیق خود فرماتے ہیں مجھے اپنی قرابت سے زیادہ حضور کی قرابت کے ذات حضور کی قرابت کا خیال رکھنا مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ وہ صدیق جو حضور کے مبارک نواسوں کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ اٹھائیں، ان کا چہرے کا بوسہ لیں، اور ایک کو کہیں یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، دوسرے کو کہیں یہ خوشبو مصطفیٰ ہیں، ان کی اتنی محبت، تو کیا وہ ایک باغ کے ٹکڑے کے لیے سیدہ کائنات کی شان میں گستاخی کریں گے؟ یہ سب ملاؤں کی، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی تاریخی کہانیاں ہیں، اس پہ کوئی کان نہ دھرے۔ مالک، حضرت امام مالک حضرت امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر، حضرت جعفر بن محمد باقر، وہ اپنے جد امجد حضرت امام زین العابدین سے، وہ اپنے بابا حضرت علی سے، وہ حضرت امام حسین سے روایت کیا کرتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں، حضرت علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات سے فرمایا، اے علی میرا جب دنیا سے انتقال ہو جائے، میرا جنازہ ایسے ہو کہ تاکہ اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اور میں چاہتی ہوں کہ رات کے عمل میں میرا جنازہ میری تدفین ہو تاکہ کسی چرند اور پرند کی بھی نظر نہ پڑے۔ یہ آپ کا پردہ تھا، یہ آپ کی حیا تھی، آپ نے اپنی حیا اور اپنے پردے کی پاسداری کی۔ دنیا کے سورج نے بھی حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھا تھا، یہ ایسی فاطمہ تھی، یہ وہ پردے والی تھی، یہ وہ حیا والی تھی۔ یہ آئیڈیل ہماری بہنوں بیٹیوں کو بنانا حضرت فاطمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے جنازے کی وصیت کر رہی ہیں، میرے جنازے پہ بھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ کا انتقال جب ہو گیا نا، انتقال ہو گیا، مولا مشکل کشا نے آپ کی وصیت کے مطابق فرماتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان جب میری فاطمہ کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میرے پاس جب آئے، جنازے کے لیے صف بن گئی، مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی آپ قربت میں ہیں، آپ قریبی ہیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو قرابت والا ہوتا ہے، جو اہل والا ہوتا ہے، جو گھر والا ہوتا ہے، وہی پہلے جنازے کا حقدار ہوتا ہے۔ کہا علی آگے بڑھیے، ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ الکریم نے فرمایا ہاں آگے آئیں۔ میں کیسے آگے آؤں؟ فرمایا حضرت ابوبکر نے کہا اے ابو الحسن آپ شاہد ہیں؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں شاہد ہوں، یعنی آپ ان کے قریبی ہیں، آپ ان کے شوہر ہیں، آپ قریب ہیں، آپ آگے آئیں۔ کہا ہاں میں تو قریب ہوں، میں شوہر ہوں۔ تو خدا کی قسم اے ابو بکر میں کیسے آگے آ سکتا ہوں؟ یہ تو فرض کفایہ ہے نا، میرے مصطفیٰ نے میرے فرض عین یعنی فرض نمازوں کے لیے آپ کو امام بنایا ہے، میں کیسے اس میں امامت کر سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مبارک ہاتھ پکڑا اور آگے کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مولا مشکل کشا نے سیدہ کائنات کے جنازے کی تدفین کی ہے۔ کندھا دیا ہے ابوبکر نے، کندھا دیا ہے عمر نے، کندھا دیا ہے عثمان نے، کندھا دیا ہے حیدر کرار نے، اور قبر میں حضرت علی نے اتارا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کو لوگوں نے چھپایا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے۔ کہتے وہ تو دور تھے، ناراض تھے، کوئی ناراضی نہیں تھی، کیسے ہو سکتی ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ان کو تو رب نے متقی کہا ہے، متقی کسی سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ان کو تو رب نے کہا وسیجنبها الاتقى، سب سے بڑا متقی آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے۔ وہ کون تھا؟ ادھر حضور کے لیے فرمایا نا ان قریب ہم اپنے محبوب کو راضی کر دیں گے، اور ادھر صدیق کے لیے فرمایا اے صدیق ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ صدیق بھی راضی ہے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے سے، مصطفیٰ بھی راضی ہیں صدیق، عمر، عثمان اور علی سے محبت کرنے والوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ سے
سچی اور بلوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کیونکہ میرے بابا حضرت پیر سید عبدالرشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 40واں بھی آج ہم نے رکھا ہے، تو ان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا جز میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ رب کے محبوب خود فرماتے ہیں قرآن کی آیت فرما کر کہ میرے محبوب فرما دیجئے الا المودۃ فی القربیٰ، کہ الا المودۃ فی القربیٰ، اس دعوت و تبلیغ پر جو آپ پر وہ پتھر برسائے گئے تھے نا، آپ کا جسم مبارک لہو لعان ہوا تھا، اتنی تکالیف اٹھائی تھی، کہا میں اس پہ کچھ بھی آپ سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، صرف یہ ہے کہ میں اپنی قرابت آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں۔ میری قرابت کو تھام کے رکھو گے، میری اہل بیت کو تھام کے رکھو گے، میرے صحابہ کو تھام کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک مثال ہے نا، کشتی جب جا رہی ہوتی ہے، لنگر آ گیا تو پھر آپ لوگ، تو کشتی جب رات کو چلتی ہے نا، اس کو ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے، اس کو ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ستارے نہ ہوں تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا اصحابی کالنجوم، اور اپنی اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ سفینہ نوح ہیں، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں، جو کشتی میں سوار ہوگا اسے ستاروں کی ضرورت ہے، کشتی کو ستاروں کی ضرورت ہے، ستاروں کی کشتی کو ضرورت ہے، نہ کشتی ستاروں کے سوا چل سکتی ہے، یوں کہا جائے ستارے بھی کشتی کے سوا نہیں چل سکتے۔ اہل بیت کو حضور نے فرما دیا ہے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑ لو، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن پکڑ لو، کبھی لٹکو گے نہیں، کبھی پھڑکو گے نہیں، ان دونوں کا دامن پکڑے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک کو پکڑو گے تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے، دونوں کو پکڑنا پڑے گا۔ تو رسیوں کے دو سرے ہوتے ہیں نا، دونوں کو پکڑنا ہوتا ہے، ایک کو پکڑو گے تو زمین بوس ہو جاؤ گے، کہا دونوں کو پکڑو گے تو برابر رہو گے۔ اس لیے اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ستاروں کو بھی پکڑو گے، ہر ایک ستاروں میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے سفینہ نوح میں سے کسی کے ساتھ بھی جڑ جاؤ گے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، دونوں جہاں میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو عمدن غلطیاں ہوئیں معافی عطا فرمائے، جو سہون غلطیاں ہوئیں وہ بھی معافی عطا فرمائے، اور صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ